الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. اصول عقائد اور اصول دین کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، اور اس سے پچھلے والے دروس میں ہم نے اصول دین میں سے 4 بنیادی اصل یعنی توحید، عدل، نبوت اور امامت پر تفصیلی گفتگو کی اور تفصیلی طور پر روشنی ڈالی ہے. اور آج کے اس سبق میں اصول دین میں سے 5ویں اصل یعنی معاد اور قیامت کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے اور گفتگو کریں گے. لہٰذا آج کے سبق کا عنوان ہے معاد اور قیامت. معاد کے معنی، معاد عربی کا لفظ ہے اور معاد عود سے مشتق ہے. لفظ معاد عود سے لیا گیا ہے، کلمہ عود سے لیا گیا ہے، اور عود کے معنی ہیں پلٹنا. عود پلٹنے کے معنی میں ہے. چنانچہ روز قیامت بدن میں روح کی بازگشت کو معاد کہا جاتا ہے، چونکہ قیامت کے دن انسان کی روح بدن کی طرف بازگشت کریں گے، پلٹ کر آئیں گے، لہٰذا روز قیامت کو معاد کہا جاتا ہے. یہ معاد کے معنی کے حوالے سے. معاد کی اہمیت. توحید کے بعد اعتقادی امور میں یعنی اصول دین میں معاد اور قیامت کی بحث سے اہم اور معاد اور قیامت کے مسئلے سے اہم اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. معاد یا قیامت اور واپسی زندگی پر ایمان، اخروی زندگی پر ایمان رکھنا ایک ایسا مسئلہ ہے جو تمام آسمانی مذاہب میں مشترک ہیں. یہودیت، مسیحیت، مجوسیت اگر اسے ادیان آسمانی سمجھیں، اور ادیان ابراہیمی جو یہودیت اور مسیحیت سے پہلے جو شریعتیں تھیں، ان تمام آسمانی مذاہب میں معاد کا عقیدہ مشترک ہے. اور یہ مسئلہ قیامت کا مسئلہ تمام آسمانی مذاہب میں اس مذہب کے اصول میں سے شمار ہوتا ہے.
تمام انبیاء الہی نے، تمام پیغمبروں نے خداوند متعال کے وجود اور توحید کی معرفت کے بعد معاد اور موت کے بعد شروع ہونے والی دنیا کی تعلیم دی ہے اور بشر کو اس واپسی زندگی کی طرف متوجہ کیا ہے۔ 1,24,000 انبیاء کی تعلیمات کا مطالعہ کریں تو توحید، خدا کے وجود اور توحید کے بعد سب نے معاد کی طرف بشر کو توجہ دلائے۔ اور تمام آسمانی کتابوں کا اس بات پر اتفاق ہے اور عادیان آسمانی کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انسان کی زندگی موت کے بعد ختم نہیں ہوتی۔ موت کے بعد انسان فنا نہیں ہوتا، انسان کی زندگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس مادی دنیا کے بعد بھی دنیا پائی جاتی ہے جہاں پر انسان کو اپنے اعمال اور کردار کا بدلہ ملے گا۔ یہ تمام آسمانی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے اور موجود ہے۔ دین مبین اسلام جو کہ آسمانی مذاہب میں کامل ترین اور آخرین دین ہے، معاد کو تصور کائنات کے بنیادی اصول میں شمار کیا ہے، اور اگر کوئی معاد اور قیامت پر ایمان نہ رکھتا ہو اور معاد اور قیامت کا عقیدہ نہ رکھتا ہو تو دین مبین اسلام اور قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں وہ اصلاً مسلمان نہیں ہے، وہ موحد نہیں ہے۔ اس لیے کہ اصول دین میں سے بنیادی اصل توحید کے بعد معاد اور قیامت پر ایمان ہے۔ مسلمانوں کے آسمانی کتاب قرآن مجید جو آئین زندگی ہے، آئین بندگی ہے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے قانون زندگی ہے، قرآن مجید میں 1200 آیات، بعض محققین کے مطابق 1200 آیات معاد کے بارے میں، 1200 آیات میں معاد کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور آپ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کے ہر صفحے پر معاد کا تذکرہ موجود ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ قرآن مجید کے ہر صفحے پر معاد کا تذکرہ موجود ہے، اور 30 مقامات پر خداوند متعال نے 30 مقامات پر قرآن مجید میں خدا پر ایمان کے بعد قیامت اور اخروی زندگی پر ایمان کا تذکرہ کیا ہے، اور اس تعبیر کے ساتھ بیان ہوا ہے وَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، توحید کے ساتھ معاد کا تذکرہ ملتا ہے۔ 30 آیات میں، 30 آیتوں میں اس طرح یہ جملہ ملتا ہے وَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، موحد وہ ہے، مومن وہ ہے جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر، اور قیامت پر عقیدہ رکھتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ حقیقی مومن کی بنیادی شرائط میں سے ہے توحید کا عقیدہ اور معاد کا عقیدہ۔ مختصر یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کا 1/6 حصہ معاد کے بارے میں اور قیامت میں انسانوں کے زندہ ہونے کی کیفیت، میزان، حساب و کتاب، تجسم عمل، جنت و جہنم اور ایسے مسائل سے بحث کی ہے۔
اسی طرح قرآن کے بہت سے سورے، قرآن مجید کے بہت سے سورے قیامت اور معاد کے مسائل کے بارے میں نازل ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ نبا، سورہ القارعۃ ما القارعہ، سورہ قیامت، سورہ واقعہ، سورہ انفطار، سورہ زلزال وغیرہ قیامت کے بعد اصل قیامت کے ناموں میں سے ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں بعد اعتقادی میں عقیدہ معاد اور قیامت کی اہمیت کو بیان کرتی ہے، قرآن کی روشنی میں، اسلام کی روشنی میں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ خداوند متعال کے وجود اور وحدانیت، علم، قدرت، حکمت اور عدالت پر عقیدہ معاد پر ایمان لائے بغیر ممکن نہیں ہے۔ عقیدہ معاد کے آثار انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی میں۔ خود معاد کے اس بات پر دلیلیں پیش کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ معاد کے آثار پر مختصر گفتگو ہو کہ عقیدہ معاد انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی میں عقیدہ معاد کا کیا اثر ہے۔ بہت سے آثار ہیں، بہت سے آثار، وہ سب یہاں بیان کرنے کا نہ وقت ہے اور نہ ضرورت ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا اور اہم ترین اثر یہ ہے کہ عقیدہ معاد اور قیامت کا عقیدہ، دوسری زندگی کا عقیدہ اور اس زندگی میں حساب و کتاب اور میزان کا عقیدہ، جنت و جہنم کا عقیدہ انسان کی زندگی کو معنی عطا کرتا ہے۔ انسان کی زندگی کو مفہوم عطا کرتا ہے اور اس دنیا کی کھوکھلی زندگی سے رہائی دلاتا ہے انسان کو۔ معاد کا عقیدہ آدمی کی عقل کی پرواز کو عالم مادی سے نجات دلاتا ہے اور اس کی فکر کو مادی زندگی کی تنگنائی سے آزاد کرتا ہے اور انسان کی روحی اور نفسیاتی اضطراب اور بے چینی اور پریشانیوں کو آرام اور سکون میں بدل دیتا ہے۔ مادی مکاتب کے ماننے والے صرف اس خیال سے کہ انسان صرف ایک مادی پیکر ہے اور اس کے زندگی کے انجام کو اسی دنیا میں، اسی مادی دنیا میں محدود جانتے ہیں، صرف اگر اس عقیدے کے ہم قائل ہو جائیں تو اس نظریے کا، اس مادی نظریے کا قطعی نتیجہ یہ ہے کہ یہ ایک خیال خام ہے کہ یہ سمجھے بس انسان کی زندگی اسی دنیا تک محدود ہے۔ یہ خام خیالی ہے مادی مکاتب کے فکر رکھنے والوں کا، جس نے انسان کی زندگی سے ہر قسم کے معنی، مفہوم اور مقصد کو سلب کر لیا ہے انسان سے، اور انسان کی فکر کے ہر امید کو مٹا دیا ہے اس نظریے نے۔ اور جن لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی، سائنس، انسانی علوم اور تجربی علوم اور سائنس کی پیش رفت انسان کی مذہبی ضرورت کو پورا کرتا ہے،
اور مذہبی ضرورتوں کو برطرف کرتی ہے، یہ وہ سراب ہے جو انسان کی روح اور نفس کو سیراب نہیں کر سکتا ہے۔ ترقی یافتہ اور صنعتی ممالک میں اب معاشرون کا ایک جائزہ لیں، ترقی یافتہ اور صنعتی ملکوں میں نفسیاتی امراض اور خودکشی کی شرح میں اضافہ ہمارے اس دعوے کے بین ثبوت ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی انسان کی مذہبی ضرورت کو برطرف نہیں کرتی۔ اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں ہزاروں لوگ دن میں خودکشی نہ کرتے، ہزاروں لوگ نفسیاتی امراض کا شکار نہ ہوتے۔ لہٰذا اس بنا پر صرف مذہبی عقیدہ اور قیامت اور معاد کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جس کے پرتو میں انسان کی زندگی کو معنی اور مفہوم حاصل ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ انسان کی زندگی کو معنی اور مفہوم عطا کرتی ہے اور نئی زندگی اور ارتقاء نصیب ہوتا ہے انسان کے لیے۔ اور دوسرا اہم اثر مسئولیت آفرینی ہے۔ ذمہ داری کا احساس ایجاد ہونا انسان میں، یہ عقیدہ معاد کا دوسرا فائدہ ہے، دوسرا اثر ہے۔ خدا کے بارگاہ میں، اس لیے کہ خدا کے بارگاہ میں جواب دہی کا عقیدہ، حساب و کتاب کا عقیدہ، میزان کا عقیدہ، جنت و جہنم کا عقیدہ اور خدا کی عدالت میں انسان کے تمام اعمال اور کردار کا حساب کا عقیدہ انسان میں مسئولیت اور ذمہ داری کا احساس ایجاد کرتا ہے، اور انسان کے خود اپنے اعمال اور کردار کا نگہبان اور محافظ ہونے کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس دنیا کی مختصر زندگی کے بعد اسے حساب دینا ہے، اور اس کے ہر چھوٹے بڑے عمل کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ پھر اس دنیاوی زندگی کے بعد جس شخص نے اور جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہے اخروی زندگی میں وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی اسے دیکھے گا۔ مختصر یہ کہ ہر شخص کو اس کے اعمال، کردار جو اس نے اس مادی دنیا میں انجام دیا ہے دکھلا دیے جائیں گے، اور اس کے ہر چھوٹے بڑے اچھے اور برے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور انسان کے تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ لہذا صرف معاد اور قیامت کا عقیدہ اور اخروی زندگی پر اعتقاد مسئولیت اور ذمہ داری کے احساس کو قلب انسان میں بھڑکاتا ہے، اور انسانی فریضے کو صفحات سے اٹھا کر دلوں میں بٹھاتا ہے۔ اس حدیث کی طرف توجہ فرمائیں، واقعاً عجیب حدیث ہے، شیعہ سنی تمام محدثین نے نقل کیا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، ایک شخص مسجد نبوی میں آیا اور کہا، یا رسول اللہ مجھے قرآن کی تعلیم دیجیے۔
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو ایک صحابی کے حوالے کر دیا اور اس صحابی کو حکم دیا کہ اس کو قرآن کی تعلیم دے۔ حدیث یہ ہے، معلم نے سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، سورہ زلزال کی تلاوت شروع کر دی، تعلیم دینا شروع کر دیا۔ شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا بأن ربک اوحی لہا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم۔ جب اس آیت پر پہنچے معلم، جب معلم نے اس آیت کی تلاوت کی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھے گا قیامت کے دن۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا، بدی کرے گا، وہ بھی اسے دیکھے گا۔ جب اس آیت تک پہنچی تو اس آدمی نے معلم سے پوچھا کیا یہ واقعاً یہ وحی ہے؟ معلم نے جواب دیا ہاں یہ وحی ہے، قرآن ہے، مزید مجھے درس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب ہمارے ہر چھوٹے بڑے اچھے اور برے اعمال کا حساب ہوگا تو اب ہم کو اپنی ذمہ داریوں کا علم ہو گیا۔ قرآن کی یہی آیت میرے لیے کافی ہے، یہ کہہ دیا اور معلم سے خدا حافظی کی اور چلا گیا۔ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور سارا واقعہ بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور کا جملہ یہ ہے، معاد کا عقیدہ انسان کو ذمہ دار بنا دیتا ہے اس دنیاوی زندگی میں بھی، مسئولیت آفرین ہے معاد کا عقیدہ۔ اس شخص نے کہا بس جب ہمارے چھوٹے بڑے اچھے اور برے تمام اعمال کا حساب ہوگا، اب ہم کو ہماری ذمہ داریوں کا علم ہو گیا، پھر ہمیں کسی درس اور سبق کی ضرورت نہیں ہے۔ درس حاصل کرنے والا، سبق لینے والا اس طرح سبق لیتا ہے۔ معلم سے خدا حافظی کی صحابی رسول اللہ کے پاس آئے اور سارا واقعہ بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے بارے میں، رجع فقیہا، اسے کہتے ہیں فقیہ، رجع فقیہا، گو کہ وہ شخص چلا گیا، سورہ زلزال کی تلاوت سن کر چلا گیا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ بس دوسرا فائدہ، دوسرا اہم اثر، معاد اور قیامت کا عقیدہ انسان کو ذمہ دار بنا دیتا ہے، مسئولیت کا احساس دلاتا ہے، ذمہ داریوں کا احساس دلاتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ، معاد پر عقیدہ رکھنے والا انسان دنیا کی تمام مشکلات اور سختیوں میں صبر و تحمل سے کام لیتا ہے اور اخروی زندگی کے خاطر، ابدی آرام کے خاطر دنیاوی زندگی کو خیر بات کہہ دیتا ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ نے معجزہ دکھایا جادوگروں کے مقابلے میں، جب معجزہ دکھایا تو جادوگر سمجھ گئے یہ خارق العادہ کام ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ سحر نہیں ہے، حضرت موسیٰ پر ایمان لائے۔ اس وقت فرعون نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کیا میری اجازت کے بغیر موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئے ہو؟ اب دیکھو میں سب کے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، سب کو پھانسی پر لٹکا دوں گا، سب کو سولی پر چڑھا دوں گا،
تو اس وقت دیکھیں انسان جب معاد کا عقیدہ انسان میں پیدا ہوتا ہے اسے کسی چیز کا خوف نہیں رہتا، وہ ہر قسم کی سختیوں کو تحمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ان کا جواب کیا تھا؟ مختلف جوابات ہیں، قرآن میں مختلف تعابیر کے ساتھ جواب دیا گیا ہے، لیکن ان میں سے ایک، ہم تو موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئے ہیں، لہذا فاقضی ما انت قاض، اب تجھے جو فیصلہ کرنا ہے کر لے ہمارے خلاف، ہم تیار ہیں فیصلہ سننے کے لیے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو فقط اس زندگانی دنیا ہی تک فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن یہ ایک فانی زندگی ہے، یہ ایک آنی زندگی ہے، چند دنوں کی زندگی ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، جو فیصلہ ہمارے خلاف صادر کرنا چاہو کر لیں۔ انا آمنا لیغفر لنا خطایانا، انا آمنا لیغفر لنا خطایانا، ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں تاکہ وہ ہمارے خطاؤں کو معاف کر دیں۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور اس جادو کو بخش دے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، سحر دکھانے پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا موسیٰ کے مقابلے میں جادو دکھانے پر۔ واللہ خیر وابقا، اور اللہ سب سے بہتر اور وہی باقی رہنے والا ہے، لہٰذا اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں، جو بھی فیصلہ کرے، تم ہمارے ہاتھ پہ کاٹنا چاہے تو کاٹ سکتا، ہمیں سولی پہ لٹکانا چاہے تو لٹکا دیں، ہمیں کوئی افسوس نہیں، اس لیے کہ اب اس دنیاوی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے نزدیک، اس لیے کہ ہم موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم جاودانی زندگی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ، تمام گناہوں کی جڑ، تمام برائیوں کی جڑ، تمام ظلم اور مظالم کی جڑ دنیا داری ہے، دنیا کی محبت ہے، حب دنیا ہے۔ معاد اور قیامت پر ایمان دنیا داری کے جڑ کو انسان کے دل و جان سے اکھاڑ پھینکتا ہے، اس لیے کہ جو لوگ قیامت اور معاد پر یقین رکھتے ہیں ان کی نظر میں یہ دنیا ایک پل ہے، ایک پل ہے جس سے گزر کر انسان ابدی اور حقیقی زندگی تک پہنچتا ہے، لہٰذا دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب دنیا کو ایک پل سمجھنے لگے انسان تو دنیا داری کی جڑ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا قیامت اور معاد کا عقیدہ انسان کے دل سے دنیا داری کی جڑ کو اکھاڑ پھینکتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ معاد اور اخروی زندگی پر اعتقاد کے آثار میں سے ایک اہم ترین اثر، پہلا اثر یہ ہے کہ انسانی زندگی کو معنی اور مفہوم عطا کرتا ہے، ایک انسان میں مسئولیت اور ذمہ داری کا احساس ایجاد کرتا ہے، ہم فردی زندگی کے حوالے سے، ہم اجتماعی زندگی کے حوالے سے۔ دو، انسان کو کمال کے راستے پر گامزن کرتا ہے اور اسے حیرانی اور سرگردانی سے نجات عطا کرتا ہے۔ تین، انسان کی روحی اور نفسیاتی اضطراب کو آرام اور سکون میں بدل دیتا ہے۔ چار، پر ایمان دنیا داری کے جڑ کو انسان کے دل و جان سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ معاد پر عقیدہ اور ایمان کے دنیا اور دنیاوی اور اخروی زندگی میں آثار، خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو حقیقی معنوں میں معاد پر عقیدہ اور ایمان رکھنے اور اس دنیا کو ایک گزرگاہ سمجھنے اور ابدی زندگی کے لیے ایک پل سمجھ کر اخروی زندگی کے لیے عمل کرنے کی توفیق عنایت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔